شام کا اندھیرا جیسے جیسے گہراتا گیا، قید خانے کی دیواریں اور زیادہ سرد اور خاموش ہوتی گئیں۔ امام حسین علیہ السلام کی پیاری بیٹی بی بی سکینہ، جو ابھی محض 4 سال کی تھیں، ایک کونے میں سکڑی سمٹی بیٹھی تھی۔ ان کے ننھے پیروں میں زنجیریں تھیں، چہرہ گرد و غبار سے ڈھکا ہوا تھا اور آنکھوں میں وہ ویرانی جو کسی تازہ زخم کی گہرائی بیان کرتی ہو۔ ہر رات کی طرح اس رات بھی سکینہ نے ماں زینب کی گود میں سر رکھا اور کانپتے لہجے میں کہا، اماں، بابا کب آئیں گے؟ زینب نے اپنی آنکھوں سے آنسو چھپاتے ہوئے بچی کو سینے سے لگا لیا اور دل ہی دل میں کہا، اے میری بچی، تیرا بابا تو اب اس سرزمین پر سو گیا جہاں سے کوئی لوٹ کر نہیں آتا۔ بی بی سکینہ کو ہر روز ایک ہی تکلیف ہوتی، بابا کی یاد، وہ بابا جن کا سر مبارک کربلا میں کاٹ کر یزید کے تخت پر بھیجا گیا۔ اب ہر رات سکینہ کے خوابوں میں آتا تھا۔ اس رات بھی انہوں نے بہت ضد کی، اماں مجھے بابا چاہیے، میں ان کے سینے پہ سوؤں گی۔ جب بہت زیادہ تڑپنے لگی تو سب نے دیکھا قید خانے کی دیواروں کے پیچھے سے کسی نے ایک تھال میں حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر رکھ کر اندر دھکیل دیا۔ بی بی سکینہ اس تھال کی طرف دوڑی جیسے کسی نے پکارا ہو، اور جب نظر پڑی اس چہرے پر جسے دیکھ کے ہزاروں چاند بھی شرما جائیں تو چیخ پڑی، بابا، بابا، آپ آ گئے۔ بچی اس مبارک سر سے لپٹ گئی، کبھی اس کے گالوں کو چومتی، کبھی کہتی، بابا دیکھو نا، مجھے بہت مارا ہے ان لوگوں نے، مجھے پیاس لگی ہے، بابا دیکھو میری چوٹی کھول دی گئی، میری چادر چھین لی گئی۔ وہ تڑپتی رہی، ہچکیاں لیتی رہی اور روتے روتے بابا سے لپٹے ہوئے دم توڑ دیا۔ اس اندھیری رات میں ایک ننھی جان جو دنیا کی سب سے پیاری معصومیت تھی، شہید ہو گئی۔ بی بی زینب چیخی، سکینہ میری جان، اٹھو، دیکھو تمہارے بابا آ گئے ہیں۔ مگر اب وہ بچی نہ بھوک سے رو رہی تھی، نہ پیاس سے تڑپ رہی تھی، بس ایک معصوم سکون کی آنکھوں میں تھا، جیسے اب وہ پھر کسی ظالم کے تپڑ کا شکار نہ ہوگی۔ امام سجاد علیہ السلام نے اس معصوم کو دفنایا اسی قید خانے کی زمین میں۔ زمین گواہ بنی کہ ایک ظالم سلطنت نے کیسے حسین کی 4 سال کی بیٹی کو بھی نہیں بخشا۔ کچھ دن بعد جب اہل بیت کو قید سے نکال کر یزید کے شاہی دربار میں پیش کیا گیا تو پورا دربار جھوم رہا تھا۔ یزید اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، سر جھکا کر فتح کا نشہ پی رہا تھا۔ اہل بیت کو اپمانت کرنے کی ساری کوششیں ہو چکی تھیں، مگر اسی محل میں ایک آواز اٹھی، وہ تھی بی بی زینب بنت علی علیہ السلام کی۔ سر پر ٹوٹی چادر، جسم پر زخم، آنکھوں میں نیند کی جگہ جاگی ہوئی کربلا، مگر لہجہ ایسا کہ بجلیاں کانپنے لگیں۔ زینب کھڑی ہوئی اور دربار کو للکار کر بولی، اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ آج تجھے جیت حاصل ہو گئی؟ تو سمجھتا ہے کہ ہمیں قید کر کے تو نے ہمیں نیچا دکھا دیا؟ نہیں، ہرگز نہیں، یہ تو تاج تیرے سر پر ہے، یہ ایک جھوٹے نشے کی بیل ہے جو بہت جلد سوکھ جائے گی۔ پھر انہوں نے الفاظ کہے جو رہتی دنیا تک ظلم کے خلاف حق کی آواز بن گئے۔ اے یزید، تو سمجھتا ہے کہ حسین ہار گیا؟ نہیں، تو سمجھ لے ہم نے اللہ کی راہ میں جان دی ہے، ہم نے اپنا سب کچھ قربان کیا مگر حق سے منہ نہیں موڑا۔ تیرا تخت چند دنوں کا ہے مگر حسین کا نام قیامت تک رہے گا۔ دربار میں سناٹا تھا، شاہی لوگ ہنس رہے تھے جب ان کی آنکھیں نیچی جھک چکی تھیں۔ یزید کے ماتھے پر پسینہ تھا اور اس کا غرور چکناچور ہو چکا تھا۔ بی بی زینب نے کہا، میں نے کربلا میں اپنے بھائی کو شہید ہوتے دیکھا، اپنے بھتیجوں کی گردنیں کٹی دیکھی اور اپنی بچی کو تڑپ کر مرتے دیکھا، مگر پھر بھی ہم جھکے نہیں کیونکہ ہم علی کی اولاد ہیں۔ زینب کا خطبہ اس دربار میں صرف انسانوں نے نہیں سنا، فرشتے بھی جھک کر کہہ رہے تھے، یہ ہے علی کی بیٹی۔ ان کا لہجہ علم کا، ان کا غصہ عزت کا، اور ان کی چپی بھی انقلاب کی دستک بن چکی تھی۔ اس خطبے کے بعد یزید کی نیند اڑ گئی، لوگ بغاوت کرنے لگے۔ اتہاس کہتا ہے زینب علیہ السلام کا خطبہ جو آخری تیر تھا جس نے یزید کے ظالم چہرے سے نقاب اتار دیا۔ اختتام۔ قید کی وہ رات جب بی بی سکینہ نے دم توڑا اور پھر بی بی زینب نے تختوں کو کانپا دینے والا خطبہ دیا، یہ صرف 2 گھٹنائیں نہیں تھیں بلکہ یہ اسلام کی
وہ روشنی مثال تھیں جو بتاتی ہیں کہ کبھی ایک بچی کی موت اور ایک عورت کی آواز تختوں کو گرانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اکرم وائس: ظلم چاہے جتنا بھی ہو جائے، مگر جب ایک معصوم کی یہ اور زینب کی صدا اٹھتی ہے تو تخت اور تاج سب مٹی میں مل جاتے ہیں۔